اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وحبیبنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی بقیت اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ محترم سننے والے اور دیکھنے والے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید سورہ مبارکہ کہف کی تفسیر شروع ہے اور آج ہمارا یہ چوتھا جلسہ ہے۔ گزشتہ 3 جلسوں میں ہم نے اس سورہ کی عظمت، سبب نزول اور اس سورہ میں جو کچھ پروردگار نے بیان کیا ہے ان کا اجمالی تعارف اور پہلی آیت کی بعض تفسیری نکات کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے اس سورہ کی ابتدا حمد سے کی ہے، الحمد للہ، یعنی تمام تعریفوں کا حقدار اور مستحق فقط اللہ ہے، یعنی حمد یہ اللہ کے لیے ہے۔ تو یہاں پر پروردگار عالم کے لیے جو انحصار حمد ہے، بعض روایتوں میں ہمیں حمد کرنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ البتہ خود الحمدللہ یہ تسبیحات 4 میں سے ایک ہے۔ تو یہاں پر خود الحمدللہ ایک تسبیح ہے، اور تسبیح کا جو مقام عالم ملک و ملکوت میں ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے۔ تسبیح خود ایک عبادت ہے، تسبیح بندگی کے لیے ایک الہی نظام ہے۔ اس تسبیح کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اسی وجہ سے قرآن کہہ رہا ہے کہ اس تسبیح کو تم خورشید کے طلوع ہونے سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے تسبیح پروردگار کرو، اور سورج غروب ہونے کے بعد تسبیح پروردگار کرو۔ اب اس کا فلسفہ کیا ہے اس پہ ہم تسبیح کی بحث میں گفتگو کریں گے، لیکن یہاں پر عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تسبیحات 4 میں سے ایک اہم جز الحمدللہ ہے، اور پروردگار عالم اس سورہ کی ابتدا ہی حمد پروردگار سے کر رہا ہے، اور اس کے بعد اس حمد کی وجہ بھی بیان کر رہا ہے، چونکہ اللہ نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا۔ تو اس کتاب میں کیا ہے؟ کتاب دراصل انسان اگر آگے بڑھنا چاہے تو کتاب کے بغیر آگے بڑھنا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کتنی یونیورسٹیاں ہیں، کتنے مدارس ہیں، اور کتنے ان میں نصاب پڑھاتے ہیں۔ ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں کوئی تبدیلی آ جائے، انسان آگے بڑھے، انسان اپنی جہالت کی حالت پر نہ رہے۔ تو یہاں پر دراصل انسان کو جہالت سے نکالنے کے لیے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ اسی وجہ سے کہیں کہہ رہا ہے ھدی للناس، کہیں پر کہتا ہے ھدی للمتقین، ہے ہدایت۔ اس میں ہدایت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تربیت کے لیے یہ کتاب آئی ہے، یہ تربیت کی کتاب ہے، یہ تعلیم کی کتاب ہے۔ لیکن آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود
نہ ہمارے نصاب میں قرآن ہے، نہ ہماری یونیورسٹیز اور نہ ہمارے مدارس میں قرآن تلاوت کے علاوہ قرآن کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم ہر روز جہالت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ علم کے نام پہ ہم جاہل سے جاہل تر بنتے جا رہے ہیں۔ اس لیے اخلاق بھی خراب، عمل بھی خراب، اعتقاد بھی خراب، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کیسے ہمارا رابطہ ہونا چاہیے اللہ سے وہ بھی خراب، کیسا رابطہ ہونا چاہیے اللہ کے نمائندوں سے وہ بھی خراب، کیسا تعلق ہمارا قرآن سے جڑنا چاہیے وہ بھی خراب، کیسا تعلق ماں باپ اور بیٹوں اور اولاد کے درمیان ہو اس سے بھی ہم واقف نہیں ہے، کیسا ہمارا رابطہ بہن بھائیوں اور معاشرے میں رہنے والے انسانوں کے ساتھ ہو اس سے بھی ہم واقف نہیں ہے، کیسا رابطہ ہمارے اساتذہ اور معلمین کے ساتھ ہو ہمیں وہ بھی پتہ نہیں ہے، کیسے کاروبار کرے اس کا بھی نہیں پتہ، کیسے سیاست کرے اس کا بھی نہیں پتہ، کسے چنے اس کا بھی نہیں پتہ، کسے نہ چنے اس کا بھی نہیں پتہ، ہر جہت میں اندھیرا ہی اندھیرا اور بغیر رشد اور بغیر ہدایت کے ہم ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے عبد کو بھی چھوڑ دیا اور کتاب کو بھی چھوڑ دیا۔ اب دوبارہ پلٹ کر ہدایت کے راستے پر آنے کے لیے ہمیں عبد کا بھی انتخاب کرنا پڑے اور کتاب کا بھی انتخاب کرنا پڑے۔ تو سورہ مبارکہ فاطر میں عبد اور جس کا ہم نے انتخاب کرنا ہے اس کا ذکر ہوا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے کچھ مجتبی مصطفیٰ مرتضیٰ بندے ہیں، انہی بندوں کو ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا ہے۔ تو کتاب میں تصرف کا حق انہیں ہے، کتاب کے نافذ کرنے کا حق انہیں ہے، کتاب کو سمجھنا بھی انہی کا کام ہے۔ تو ہمیں ان مصطفیٰ بندوں کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم قرآن کو سمجھیں، نہ ان ملاؤں کی طرف جو قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر کے مسلمانوں کا گلا کاٹے۔ یہ فرعونی نظام کے تشہیر کرنے والے کچھ سیاہ چہرے ہیں، ہٹیں گے تو کن کے دروازے پر ہم جائیں گے؟ جو نعرہ تکبیر کے ساتھ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کے ساتھ مسلمانوں کا گلا کاٹے۔ جس طرح آپ نے عراق میں دیکھا، پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ کتنے اندھیروں کے مسافر تھے کہ جو پیغمبر کا نام لے کر کافروں کو مسلمان بنانے کے بجائے مسلمانوں کا گلا کاٹتے رہے اور کاٹ رہے ہیں۔ تو یہاں پر کتاب کو بندے پر نازل کیا، جو بندہ ہے، جو اللہ کا بندہ ہے۔ تو اس کے بعد اس کتاب کی خصوصیت کیا ہے؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس کتاب میں کوئی ٹیڑھا پنی نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی انحراف نہیں ہے، اس کتاب کو محکم قرار دیا ہے، اس کتاب کو جو بھی لے گا وہ فلاح پائے گا۔ اسی وجہ سے فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، یہاں پر جعل نہیں کہا، یجعل کہا، یعنی اس کتاب کا رابطہ ہمیشہ پروردگار سے، اللہ سے قائم ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ جب تک قائم ہے اس کا کلام بھی قائم ہے۔ اسی وجہ سے کہا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس قانون میں کوئی ٹیڑھا پنی نہیں ہے۔ تو ہمیں اس قرآن کو ایک معاشرہ سازی کے لیے قانون کے طور پر لینے کی ضرورت ہے، اور دعا کرتا ہوں پروردگار ہمیں اس کتاب پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔